السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، أما بعد، ذلك الكتاب لا ريب فيه، صدق الله مولانا العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ سیدی یا رسول اللہ سیدی محمد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا۔ معزز و محترم سامعین کرام، پاک پروردگار جل وعلا کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ پاک پروردگار ساری زندگی اسی طرح جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جمعہ کی برکتیں عطا فرمائے۔ قرآن کریم خالق کائنات جل وعلا کا عظیم معجزہ ہے، یہ اس کا کلام ہے جو اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور آقا کے بڑے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام قرآن پاک ہے، جس میں اول سے لے کے آخر تک تمام علوم رکھ دیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قرآن پاک سے لوگوں کو ہدایت دیا کرتے،
नूर हिदायत बखेरा करते थे। तो कुरान करीम बड़ी ही बाबरकत किताब है, बड़ी अज़मतों वाली किताब है, और इसके उलूम का और इस कुरान करीम की बरक़ात का वो आज तक वो कोई भी मुकम्मल अंदाज़ा नहीं लगा सका कि कुरान करीम में कुल कितनी बरकतें हैं और कुरान करीम में कुल कितने उलूम रख दिए गए हैं। जिसका जितना मुकद्दर होता है वो इस समुंदर से हासिल कर लिया करता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ कुरान की तिलावत करते तो बड़े बड़े लोग वो उनके दिलों में इनकलाब पैदा हो जाता। जनाबे जुबैर बिन मुतामिन ये फुसहाए अरब में से हैं और बड़े नामों में से एक नाम है। इस्लाम अभी कबूल नहीं किया। एक मर्तबा मक्का आए, आका के करीब आ गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज फज्र पढ़ा रहे थे और सूरह तूर की ये आयात पढ़ रहे थे कि इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ मा लहू मिन दाफ़िअ। लोगो, तुम्हारे रब का अज़ाब वाक़े होने वाला है। बस इतने जुमले सुनने थे कि वो काफिर वो अंदर से कांपना शुरू हो गया। वापस जाने की ताकत न रही, उसी जगह खड़ा हो गया और अपने दिल से इकरार करता है कि सुन तो पहले रखा था कि ये मुसलमान कहते हैं अल्लाह का कलाम है। आज मेरा दिल गवाही देता है कि वाकई ये अल्लाह का कलाम है। चुनाचे 2 आयतों को सुनता है, आका की बारगाह में आता है और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। जनाब जुमैद बिन सालबा यज़दाद कबीले से हैं और आप जानते हैं कि मक्का की जिंदगी और हालात बड़ी मुश्किल थी। आप जा रहे हैं और चंद लड़के आपके पीछे हैं और मक्का वालों ने तो वैसे मशहूर कर दिया था कि ये मजनू है, ये इस तरह है। चुनाचे वो आया, उसने सूरत हाल देखी। आप आगे हैं, नूरानी चेहरा है, पीछे लड़के लगे हुए। वो करीब आ गया, हमदर्दी से करीब आ गया, कहने लगा मेरे पास मजनून का इलाज है, मैं जुनून का इलाज कर लेता हूं, तो आप मुझे टाइम दें, मैं आपका इलाज करूंगा। आका ने कहा ठीक है, आपको लेके बैठ गया। आका ने कहा तुम बाद में इलाज करना, पहले कुरान की 2 आयतें सुन लो। चुनाचे आका ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और पढ़ के कुरान करीम की चंद आयतें तिलावत कर दी। जूं ही कुरान की तिलावत सुनता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। कहता है मैं आपका क्या इलाज करूंगा, आपने तो मेरा इलाज कर दिया है। कलमा पढ़ता है और मुसलमान हो जाता है। ये कुरान करीम की बरकतें और इसकी तिलावत के फजाइल हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा तफासीर में आया और तारीख में आया कि उनको कुछ ना कुछ कुरान पाक याद था। किन्हीं को मुकम्मल याद था, किसी को आधा याद था और किसी को चौथाई कुरान पाक याद था। हत्ता के सहाबा किराम कुरान करीम हिफ्ज करने में, याद करने में इतनी मोहब्बत करते, इतना ज़ौक़ रखते थे कि जितनी आयात नाजिल होती उतना कुरान जुबानी याद कर लेते, उसे दोहराते रहते। जब अगली आयात उतरती
پھر زبانی یاد کر لیتے، انتظار نہ کرتے۔ ادھر قرآن کریم کا نزول مکمل ہو گیا، ادھر صحابہ کا حفظ قرآن مکمل ہو گیا۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو قرآن کریم کو زبانی پڑھ لیا کرتے تھے، روزانہ تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ آئیے حدیث کے لفظ ہیں، آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالہا۔ اے اللہ کے بندو، یہ قرآن اللہ کی اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ مکمل پڑھنا تو بعد کی بات ہے، قرآن کا ایک پارہ حفظ کرنا یہ تو بڑے مرتبے والی بات ہے۔ جس نے ایک حرف قرآن کا تلاوت کیا، اللہ اسے ایک ایسی نیکی عطا کرے گا جو 10 نیکیوں کے برابر ہوتی چلی جائے گی۔ تو اندازہ لگائیے، جو روزانہ ایمان والا کم از کم 1 رکوع تلاوت کرتا ہوگا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں کئی سو نیکیاں لکھ دیتا ہوگا۔ تو یہ قرآن بڑی عظمت والا، ام المؤمنین عفیفہ کائنات، فقیہہ امت، صدیقہ بنت صدیق، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ روایت کرتی ہیں، آقا نے فرمایا، جو قرآن پاک محبت سے پڑھتے ہیں، آسانی سے پڑھتے ہیں، مہارت سے پڑھتے ہیں، ان کا مقام اب انسانوں میں نہیں رہتا، وہ انسانوں جیسے نہیں ہوتے۔ ماہر قرآن پاک پڑھنے والا، اللہ اس کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے۔ کہاں تک کرتا ہے؟ نیک اور معزز فرشتوں کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ یہ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، یہ تو وہ شخص جو مہارت سے قرآن پڑھے، آسانی سے قرآن پڑھے۔ اب کچھ لوگ ہیں قرآن آسانی سے نہیں پڑھ سکتے، زبان اٹکتی ہے، دشواری سے پڑھتے ہیں، مشقت سے پڑھتے ہیں۔ کیا انہیں آدھا اجر ملے گا اور انہیں نصف اجر ملے گا؟ دنیا کا قانون ہے کہ تقریر کرتے ہوئے اگر اٹک جاؤ، نمبر آدھے کاٹ لیے جاتے ہیں، لکھتے ہوئے اگر دوبارہ کاٹ کے لکھا جائے، آدھے نمبر کاٹ لیے جاتے ہیں۔ کیا قرآن کا بھی ایسے ہوگا؟ اگر اٹک اٹک کے پڑھو تو آدھا اجر ملے گا؟ فرمایا نہیں، یہ تمہاری کتابیں نہیں، یہ میں اللہ کا کلام ہے۔ جو مہارت سے پڑھتا تھا اس کا مرتبہ تو میں نے فرشتوں کے ساتھ کر دیا، اور جو اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے میں اسے محروم نہیں رکھتا، بلکہ اسے 2 گنا اجر عطا فرما دیتا ہوں۔ یہ قرآن کی برکت ہے، کسی کو بھی محروم نہیں رکھتا۔ ہمیں چاہیے قرآن کریم سے رابطہ رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم سے محبت کریں۔ جتنا زیادہ تعلق کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی چلی جائیں گی۔ آئیے، یہ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابن حبان میں بھی ذکر کی گئی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، آقا نے فرمایا، اور آپ جانتے ہیں اللہ نے کئی طرح کی نعمتیں عطا کی، کسی کو حسن و جمال عطا کیا، کسی کو مال و دولت عطا کر دیا، کسی کو کاروبار عطا کیا تو کسی کو عقل عطا کر دی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کر دی، مختلف اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی اور بے شمار نعمتیں عطا کی۔ ہم ان کا اندازہ نہیں لگا سکتے،
لیکن شریعت منع کرتی ہے کسی نعمت کو دیکھ کے رشک نہیں کرنا، حسد مجازی نہیں کرنا، دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نعمتیں عطا کرے گا، وہی شریعت کہتی ہے۔ آقا نے فرمایا صرف 2 آدمیوں پہ رشک کرنا جائز ہے، دعا مانگنی جائز ہے، ان جیسا بننے کی تمنا کرنی جائز ہے۔ یا رسول اللہ وہ 2 آدمی کون سے ہیں؟ فرمایا ایک تو وہ ہے جسے اللہ نے مال عطا کیا، صبح و شام راہ خدا میں مال خرچ کرتا رہتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، اس پہ رشک کرنا جائز ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی ہے جسے اللہ نے قرآن کی دولت عطا کی ہے، صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتا رہتا۔ کتنی عظمت کی بات ہے کہ ان سارے لوگوں میں سے اللہ نے 2 کا انتخاب کیا۔ یقیناً یہ 2 اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ زبان مصطفیٰ کا بھی یہ انداز بتا رہا ہے، آقا بھی چاہتے ہیں لوگوں ان جیسے بنتے چلے جاؤ، ان جیسے بننے کی دعا مانگو، اس لیے کہ یہ 2 لوگ اللہ کو بڑے پسند ہو جاتے ہیں۔ اب احادیث مبارکہ کے لفظ ہیں، قرآن کریم کے لفظ ہیں، انہی کی تفسیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اے میری امت قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، قرآن بار بار پڑھا کرو۔ یا رسول اللہ قرآن کا ثواب تو سن لیا، قرآن کا اجر تو سن لیا، آپ کہتے ہیں قرآن زیادہ پڑھا کرو، زیادہ پڑھنے سے اب کیا ملے گا؟ فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، قرآن پڑھنے والا محروم نہیں رکھتا، تم دنیا میں قرآن پڑھا کرو، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالی اس کی بارگاہ میں سارے لوگ جمع ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، اس پریشان کن دن میں تلاوت قرآن کرنے والا محروم نہیں رکھا جائے گا۔ اچانک ایک طرف سے قرآن آ جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار اس آدمی کو معاف کر دے، میرے کہنے سے جنت عطا کر دے۔ بھائی کیوں شفاعت کرتے ہو؟ ان آدمی کا کیوں نام لیتے ہو؟ پروردگار یہ دنیا میں میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ اندازہ لگائیے، صرف دنیا کا ہی فائدہ نہیں اور صرف ثواب کی بات نہیں، بلکہ قرآن پڑھنے والے کو قیامت کے دن اللہ تعالی جنت عطا فرما دے گا۔ یہ قرآن کی برکتیں ہیں، قرآن کی عظمتیں ہیں، صرف زندگی نہیں، آنکھیں بند ہونے کے بعد بھی قرآن کی برکتیں واضح ہو جاتی ہیں، قرآن کی فضیلتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ غزوہ احد ہے اور مسلمان کثیر تعداد میں شہید ہو گئے، اب جگہ تھوڑی ہے، افراد زیادہ ہے، ایک ایک قبر میں ایک سے زیادہ صحابہ کو لٹانا ہے۔ اب صحابہ سوچ بچار کر رہے ہیں، کسی صحابی کا مال زیادہ جسے قبر میں رکھنا ہے، کسی کا خاندان اعلیٰ ہے، کسی کے پاس حسن و جمال ہے، کوئی بڑے قبیلے والا، پہلے قبر میں کسے رکھے؟ دولت کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے 3 صحابہ کو ایک قبر میں رکھنا، ان میں سے پہلے کسے اٹھا کے رکھیں تاکہ قبر میں برکتیں آتی چلی جائیں۔ ابھی صحابہ سوچ رہے تھے، اچانک آقا تشریف لے آئے، فرمایا کیا سوچتے ہو؟ ان تینوں میں سے جس کو قرآن زیادہ یاد تھا اسے قبر میں پہلے رکھتے چلے جاؤ۔
کتنی برکتیں قرآن کی زبان مصطفیٰ سے چلتا ہے کہ 3 صحابہ میں سے برکت اس سے حاصل کی جاتی ہے جسے قرآن زیادہ یاد تھا۔ آج بھی ایمان والا جو قرآن روزانہ پڑھتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، انشاءاللہ جب قبر میں جائے گا اس کی قبر میں قرآن کی برکتیں نازل ہوتی چلی جائیں گی۔ شاعر مشرق، حکیم الامت، مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال قرآن سے بڑی محبت کرتے، قرآن پڑھا کرتے، بلکہ اپنے دوستوں کو بھی نصیحت کیا کرتے۔ ان کا ایک دوست اسے خط لکھا، کہنے لگے میرے بھائی میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اگر قرآن ترجمہ نہیں پڑھ سکتے، اگر قرآن تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، اقبال تمہیں نصیحت کرتا ہے ناظرہ قرآن ہی پڑھتے رہا کرو، قرآن دیکھ کے ہی پڑھتے رہا کرو۔ عجیب بات کی، جتنا زیادہ قرآن پڑھتے جاؤ گے تمہارا تعلق مدینے سے جڑتا چلا جائے۔ یہ اقبال کے لفظ ہیں، ہمیں بتا دیا قرآن بڑی عظمتوں والا، قرآن بڑی برکتوں والا۔ اس بات کو امام احمد بن حنبل نے بھی بیان کیا، جناب ابن سیرین نے بھی بیان کیا۔ بلوائیوں نے حملہ کر دیا، خلیفہ ثالث ذو النورین، پیکر شرم و حیا، کامل الحیاء والایمان، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ جب آخری وقت آتا ہے آپ قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے بھی عجیب بات، قرآن کھولتے ہوئے شہادت ہو گئی، آپ کی اہلیہ آئیں، انہوں نے دیکھا جب انہیں شہید کر دیا گیا، بڑا تعجب ہوا، بڑا افسوس ہوا، لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی اللہ کے بندو تم نے اس آدمی کو شہید کر دیا جو ساری رات جاگتا رہتا تھا اور ایک رات میں پورا قرآن پڑھ جایا کرتا۔ یہ ان کی اہلیہ کہہ رہی ہیں کہ روزانہ حضرت عثمان غنی ایک رات میں پورا قرآن پڑھ جایا کرتے۔ حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں حج کا موسم ہے اور آپ جانتے ہیں حج میں بڑی مشقت، بڑی پریشانی، بڑی ہمت کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا صدقہ ہم تمام کو حج کی سعادت عطا فرمائے۔ حج کے ایام ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، کبھی طواف ہے، کبھی صفا مروہ کی سعی ہے، کبھی عرفات ہے، کبھی مزدلفہ اور کبھی منا ہے، ساری چیزوں کی مشقت ہے، لیکن کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضرت عثمان غنی آ جاتے ہیں، حجر اسود کے پاس آئے، کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی، قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سمجھا ایک رکوع پڑھیں گے، رکوع سے زیادہ ہو گیا، ہم نے سمجھا آدھا پارا پڑھیں گے، زیادہ ہو گیا، سورت پہ ختم کریں گے، زیادہ ہو گیا، سوا پارا بس، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکیں گے، ایک ہی رکعت میں کھڑے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم دیکھ کے حیران رہ گئے، حضرت عثمان غنی حج کے دن ہیں، حجر اسود کے پاس کھڑے ہیں، ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں۔ یہ ان کی قرآن سے محبت تھی، یہ قرآن سے تعلق تھا، یہ ان کا قرآن سے پیار تھا۔ ہمیں درس دے گئے، میں قرآن پورا پڑھتا ہوں، میرے بعد آنے والوں تم سوچنا تم روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہو، رکوع پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے، پورا قرآن تو شاید نہ پڑھ سکو، کم از کم 2 رکوع ہی پڑھ لیا کرنا۔ یہ اسلاف ہمیں بتا رہے ہیں، ادھر ہم قرآن پڑھتے جائیں گے، اللہ کی رحمتیں حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ جناب حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی ایک مشہور بزرگ ہیں اور یہ دنیا سے الگ تھلگ رہتے،
अपने दोस्तों से, अहबाब से मिलजुल के नहीं रहते, अलग थलग रहते, कभी अपने कमरे में रहते, कभी बाहर जंगलात में चले जाते। लोग इकट्ठे होके आ गए, सहल तुस्तरी, तू क्या करता है? तू तन्हा रहता है, अलग थलग, तुझे वाहशत नहीं होती? तुझे डर नहीं लगता? तुझे कैसे दिन रात गुजरते हैं, वक्त नहीं काटता? भाई तू बता तो सही, हमारी समझ से तू बाहर है, तेरे दिन रात कैसे गुजरते, अकेला क्या करता है? कहने लगे, जब मेरा अपने अल्लाह से बातें करने को जी चाहता है ना, नमाज की नीयत बांध लेता हूं। सुभान अल्लाह। जब मेरा अपने अल्लाह से बातें करने को जी चाहता है, नमाज शुरू कर लेता, नफल नमाज पढ़ता रहता हूं, अल्लाह से बातें करता रहता हूं, सुनाता रहता हूं। और जब मेरा अल्लाह की बातें सुनने को जी चाहता है, कुरान खोल के बैठ जाता हूं, अल्लाह की बातें सुननी शुरू कर देता हूं। फरमाया, लोगों तुम समझते हो मैं अकेला होता हूं? किसने कहा मैं अकेला होता हूं? कभी उसकी सुनता रहता हूं, कभी उसे सुनाता रहता हूं। मैं तो हर वक्त अपने मौला के पास होता हूं। ये वो बुजुर्ग हैं जो कुरान की हकीकत को समझे, जो कुरान की अजमत को समझे, जो कुरान के मुकाम को समझे, जो कुरान की इस अजमत को समझे। आइए हमने भी कुरान को पढ़ना है। यकीन जानिए, ना कुरान के फायदे बयान हो सकते हैं, ना कुरान की अजमतें पूरी बयान हो सकती हैं, ना कुरान की फजीलतों का जिक्र हो सकता है। मैं तैयारी कर रहा था, एक हदीस सामने आई, मुस्नद इमाम अहमद में बयान की गई, दलाइलुन नबुव्वा में बयान की गई। एक सहाबी बयान करते हैं, मैं आका के पास था, आका ने कहा आओ चले। मैं आका के साथ बैठ गए, हम सफर करने चले गए। सफर करते हुए गए, अचानक रास्ते में एक कुरान पढ़ने वाला सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून, उसकी तिलावत कर रहा। आका ने सुना मेरे अल्लाह के कलाम की तिलावत है। आका ने सवारी को रोका, उस पूरी सूरत को सुना। जब सूरत पूरी हो गई, आका ने पीछे बैठने वाले से कहा, इस आदमी ने सूरह काफिरून पढ़ी है। मैं मुस्तफा कहता हूं, इस सूरत की बरकत से अल्लाह ने इसके शिरक को माफ फरमा दिया, शिरक खत्म हो गया। सहाबी बड़े हैरान, कुरान की फजीलत। आगे चले गए, आगे गए तो एक पढ़ने वाला सूरह इखलास पढ़ रहा था, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आका ने पूरी सूरत सुनी, फरमाया इसने मोहब्बत से सूरह इखलास पढ़ी है। मैं अल्लाह का नबी ऐलान करता हूं, इस सूरत के पढ़ने की वजह से अल्लाह ने इसके गुनाहों को माफ फरमा दिया। ये कुरान की कितनी बरकत है, ये कुरान की कितनी अजमत है। हमारा ज़हन कबूल करे या ना करे, कुरान की अजमतें बढ़ती चली जाएंगी। सवाल किया गया, पूछने वाले ने पूछा, जी ये कैसे हो गया? एक सूरत पढ़ी और शिरक अल्लाह ने क्या बरी कर दिया? शिरक नहीं कर सकता ये। मैंने कहा 50 साल काफिर था, बड़े गुनाह किए, बड़ी ज्यादतियां की, सिर्फ एक कलमा ही पढ़ा है ना, अल्लाह ने एक कलमा पढ़ने की वजह से 50 साल के गुनाह माफ कर दिए। ये उसी अल्लाह का कलाम है। एक एक सूरत पढ़ते जाओगे, अल्लाह जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमाता चला जाएगा। अल्लाह ताला हमें कुरान से मोहब्बत अता फरमाए, रोजाना कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, कुरान के अनवारों बरकात से हमारे घरों को, हमारी झोलियों को मामूर फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।